خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیپٹل ویو. میں ہوں شہزاد رضا. اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں پر جو بمباری کی گزشتہ چند روز کے دوران، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. کئی سال بعد ایک ایسا واقعہ یا اس قسم کے واقعات کی ایک سیریز جو ہے وہ چلتی ہے. سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کیا جاتا رہا ہے ماضی میں، ہزاروں جو ہے وہ زخمی ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد چیخو پکار ہوتی ہے، بیانات جاری ہوتے ہیں، اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنے کے مطالبات کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد چند کچھ ٹائم وقت گزرنے کے بعد سب کو بھلا دیا جاتا ہے. اس دفعہ بھی کہیں ایسا تو نہیں ہوگا. اسرائیل نے اب تک، اسرائیل کی جو فورسز ہیں انہوں نے جو نہتے فلسطینیوں پر حملے کیے، اس میں 200 کے قریب فلسطینی بشمول 55 سے زیادہ بچے، معصوم بچے، وہ شہید ہو چکے ہیں. ہزاروں لوگ اس میں زخمی ہیں. اور اس کے ساتھ جو کل ایک کارروائی کی گئی اسرائیل کی فضائیہ کی جانب سے، اور اس میں ایک ایسی عمارت کو نشانہ بنایا گیا جس میں بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز بشمول الجزیرہ، ایسوسی ایٹڈ پریس کے دفاتر تھے، وہ عمارت گر گئی. اسرائیلیوں نے اگرچہ اس کو گرانے سے پہلے وارننگ جاری کی کہ اگر لوگ وہاں سے نکلنا چاہیں، لیکن اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے، اسرائیل جو بھی کرے اپنی منمانی، اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. نہ اس کو میڈیا کا کوئی خوف ہے کہ اس کے خلاف کیا کیا میڈیا جو ہے وہ بیانات جاری کرے گا، کس قسم کی رپورٹنگ ہوگی، نہ اس کو دنیا کے رد عمل کی کوئی پرواہ ہے، اور اسلامی ممالک کو تو وہ شاید کسی خاطر میں نہیں لاتا. گزشتہ کچھ عرصے کے دوران چند اسلامی ممالک نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات استوار کرنے شروع کیے، جس پر تنقید بھی بہت ہوئی. اور پاکستان کا ایک اصولی موقف تھا کہ جب تک دو قوموں کا جو ٹو اسٹیٹ کی جو ایک فارمولا ہے وہ کہیں کامیاب نہیں ہوتا اور فلسطینیوں کو اپنا آزاد وطن نہیں مل جاتا، اس وقت پاکستان نہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں کچھ سوچ سکتا. لیکن یہ تمام جو مسلم ممالک ہیں ان کی رائے نہیں ہے. اسی کی وجہ سے سفارتی تعلقات قائم ہوئے، اور ایک آج جو اجلاس ہوا مسلم کنٹریز کا OIC کی پلیٹ فارم پہ ورچوئل ایک اجلاس تھا، اس میں یہی تنقید ایک دوسرے پہ کی گئی. خاص طور پہ ترکی اور ایران نے ان ممالک پر تنقید کی کہ آپ نے اسرائیل اور فلسطین کے جو کوئی حتمی حل کے بغیر یا اس سے پہلے کیوں آپ نے تسلیم کرنے کی طرف گئے، کیوں سفارتی تعلقات آپ نے قائم کرنے شروع کیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جو ایک اصولی موقف رہا، اس کو بارہا وزیر اعظم عمران خان نے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس کو دہرایا، اور کئی دفعہ یہی کہا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کا جو تنازع ہے پرامن طریقے سے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر یہ جو اس کو حل کیا جائے. اور OIC وزرائے خارجہ کے اجلاس میں بھی انہوں نے اسی بات کو دہرایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سے مراد یہ ہے کہ مسلم امہ کیا اس پر اقدامات کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری تو پوری دنیا پر ان تمام ممالک پہ جو اپنے آپ کو امن کا علم بردار کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت پر، انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں. لیکن جب اسرائیل کا ذکر آتا ہے، اس کی بات ہوتی ہے، تو شاید وہ تمام طاقتور ملک جو اسرائیل پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں وہ ہمیں خاموش نظر آتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ہم کوشش کریں گے اس پروگرام میں ڈسکس کرنے کی. مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر رفعت حسین صاحب، تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. اور امبیسڈر آصف دورانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کے امبیسڈر رہ چکے ہیں، کئی اسٹیشنز پر پاکستان کو سرو کر چکے ہیں. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر رفعت حسین صاحب آپ کی جانب سب سے پہلے میں آتا ہوں، اور یہ جو حالیہ جو سارے واقعات شروع ہوئے اس پر ہم بحث نہیں کرتے، لا حاصل ہے، کیونکہ ماضی میں بھی بہت دفعہ یہ سب کچھ ہو چکا اور اس کے بعد ہم بھول گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جاری رہے گا، اور اگر یہ جاری رہے گا تو اس کو روکنے کے لیے کچھ کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی شکریہ بہت بہت شہزاد. اس المناک صورتحال کا، جس کا فلسطینیوں کا بے دریغ اور انیسنٹ سویلینز کا قتل عام ہو رہا ہے، اور وہ قتل عام ہو رہا تھا نہیں بلکہ ہو رہا ہے، آپ کی نظروں کے سامنے ہے. جو لوگ الجزیرہ یا انٹرنیشنل ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں ان کے دل جو ہیں وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کے پیش نظر آپ کا یہ جو سوال ہے وہ بہت ہی منطقی ہے کہ اس کا روک تھام ہم کر سکتے ہیں، یا پوری دنیا کے اندر کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو کہ ان کے خلاف آواز اٹھائیں گی. تو ہم نے دیکھا کہ سیکورٹی کونسل کا جو اجلاس جو ہے وہ کل تک پھر ملتوی ہو گیا. یہ دوسری دفعہ پچھلے ہفتے کے اندر وہ 2 دفعہ یہ ملتوی ہوا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کو التوا میں ڈالنے کے لیے اسرائیل کی طرف سے بہت سارا پریشر تھا. امریکہ کے اندر بھی انہوں نے کافی لابنگ کی، اور اس کے نتیجے میں وہ نہیں چاہتے کہ سیکورٹی کونسل جو ہے اس خطرناک اور اس المناک صورتحال کے اوپر بحث کرے. اب یہ تو بحث تک کرنے سے سیکورٹی کونسل جو ہے وہ قاصر ہے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سیکورٹی کونسل کچھ نہیں کر رہی تو ہم کیا ایسا جو فورم جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. میرے خیال کے اندر جو ایک فورم آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ ایک ایمرجنسی سیشن آپ کو یو این جنرل اسمبلی کا بلانا چاہیے, جی جس میں ویٹو کے اختیارات کا استعمال نہیں کر سکتے, اور ایک جنرل ڈسکشن کے لیے ایک ہنگامی اجلاس بلانے کی سخت ضرورت ٹھیک ہے. ٹھیک. اور دوسری بات بڑی اہم ڈاکٹر بات یہ صاحب کہ سیکورٹی کونسل کے جو سیکرٹری جنرل ہے گٹیرس صاحب, وہ اپنی آپ خود نوٹس بھی لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک میں معذرت کے ساتھ روکنا چاہوں گا آپ کو. میں ڈاکٹر صاحب ذرا آپ سامنے دیکھیے گا کمپیوٹر کی طرف تاکہ آپ کا چہرہ ہمیں واضح طور پہ نظر آ جائے. بات جاری رکھیے. جی جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی کونسل کی جو مقتدرین ہے اس میں سیکورٹی کونسل بھی ہے, اس کے اندر یو این سیکرٹری جنرل کا بھی ایک رول ہے, اور ہمیں کم از کم او ایس سی کے فورم کی طرف دیکھنا بالکل ہی بیکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے پوائنٹ ویل کہ ٹیکن. او ایس سی کے کچھ ممالک نے اس واقعے سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش ہے. ٹھیک. اس میں ڈاکٹر صاحب میں واپس ایک منٹ آتا ہوں, ذرا ایمبیسڈر صاحب کا ٹیک لے لوں اسی پہ کہ جو آپ نے بات کی نا کہ او آئی سی کی جانب دیکھنا جو ہے وہ لا حاصل ہے. ایمبیسڈر صاحب یہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں, اگر او آئی سی کی جانب دیکھنا لا حاصل ہے, یو این سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ملتوی ہو رہی ہے بیکاز آف اسرائیلی لابنگ, تو پھر کہاں دیکھا جائے؟ اس کے علاوہ فورم بچتا کون سا ہے کہ مسلم کنٹریز جو ہیں انڈیویجول تو بہت بات کر سکتے ہیں, ایران کی سٹیٹمنٹ ہے بہت سخت, ٹرکی نے بات کی اس پہ, پاکستان نے بات کی ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ ملیشیا اور انڈونیشیا نے اس پہ, لیکن مطلب یہ کلیکٹیو رسپانس جب تک نہیں ہے تو پھر کیسے مسئلہ آگے سلجھنے کی طرف جا سکتا ہے؟ ایمبیسڈر صاحب دیکھیے شہزاد, چیلنجز بہت زیادہ ہیں. چاہے آپ یو این سیکورٹی کونسل کی بات کریں, وہاں تو ایون انفارمل جو ہیں جس میں انفیکٹ کچھ بھی کوئی اسٹیٹمنٹ وغیرہ بھی جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہوتا, وہاں پہ بھی وہ امریکنس نے اس کو بلاک کیا ہوا ہے. او آئی سی کا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, اب یہ ہے کہ او آئی سی کا جو ایکچولی جو یہ وجود میں آئی وہ فلسطین کی وجہ سے آئی تھی 1967 میں, لیکن آپ نے دیکھا اوور دی ایئرز جو ہے او آئی سی کا کیا اثر ہوا. اب آپ دیکھیں آؤٹ آف 57 او آئی سی کنٹریز 33 جو ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں. آپ یہ چھوڑ دیں کہ جو یہ 4 ریسنٹلی جو جن ممالک نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا, لیکن اس سے پہلے بھی 29 ممالک جو ہے وہ ریکگنائز کر چکے تھے. تو یہ زمینی حقائق ہیں اور آپ کو اس سے جو ہے نظر نہیں چرا سکتے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی انفارچونیٹلی دیکھنا پڑے گا, اگر آپ حقیقت پسندی سے جائزہ لیں تو خود پیلسٹینین موومنٹ بھی بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ حماس, اسلامک جہاد اور الفتح, دے ڈونٹ سی آئی ٹو آئی ود ایچ ادر. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے لیے بہت زیادہ اس میں جو ہے کشش ہو جاتی ہے کہ وہ جو کرنا چاہے وہ اس میں کر سکتا, اور وہی اس نے کیا ہے. اس کی سلامی ٹیکٹکس یہ ہیں کہ اوور دی ایئرز اسرائیل کا جو ہے وہ رقبہ بڑا ہے اور فلسطین کا رقبہ سکڑتا جا رہا ہے, اور وہی ٹیکٹکس اپلائی کرتے رہیں گے. وجہ یہ ہے کہ ڈس یونٹی ان دی مسلم ورلڈ, اور یہ ڈس یونٹی جب تک رہے گی آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اسرائیل کے بارے میں آپ کچھ کر سکیں, یا ایون وہ طاقتیں جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں. اب تمام میجر جو ہے ممالک جو ہیں یورپین ممالک اور انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا اگر آپ ٹویٹ پڑھ لیجئے, وہ جو ہے وہ اسرائیل کے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس کو تو وہ تسلیم کرتے ہیں, لیکن جو فلسطینین کا مسیکر ہے ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسرائیل کے وہ ہولوکاسٹ کو تو کنڈیم کرتے ہیں, لیکن جو فلسطین کے ساتھ جو ہولوکاسٹ ہونے جا رہا ہے اس کو وہ جو ہے اس کے بارے میں بالکل خاموش ہے. تو یہ ہپوکریسی موجود ہے, چاہے وہ لیکن امریکن. ایمبیسڈر صاحب یہ اگر پریزیڈنٹ بائیڈن کا آپ نے حوالہ دیا, انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے, ریورس کیے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے, ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کو ریوائیو کرنے کی انہوں نے بات کی, اس کے ساتھ جو امیگرینٹ کا بہت زیادہ ایک مسئلہ ہے اور بڑا ٹچی ایشو ہے امریکن پبلک کے لیے, اس پر انہوں نے جو ہے ایک ریورسل لیا. لیکن 55 بچوں کا شہید ہونا یا ان کو کولڈ بلڈڈ مرڈر ہی میں کہوں گا اسرائیلی فورسز کی طرف سے, یہ کون سا سیلف ڈیفنس ہے؟ یہ دیکھیں یہی تو میں اس ہپوکریسی کی طرح آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ وہ جو ہے یہ ایران میں کہ JCPOA یا نیوکلیر ڈیل میں ان کا واپس آنا, اصل میں وہ تو اس غلطی کا ازالہ کر رہے ہیں جو امریکہ نے بلنڈر کیا ہے, اور اس میں ان کا آنا وہ کوئی احسان تو نہیں کر رہے. انہوں نے تو خود اپنی غلطی کی, بلکہ انہوں نے جو اس دنیا میں جو ڈسارمامنٹ جو ایشو ہے وہ جس طرح پیرالیسس کا شکار ہے, اس نے اس کو مزید بھی جو ہے he would have consigned it to the dustbin.
لیکن یہ جب آپ پیلسٹائن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر ان کو اپنے ووٹ نظر آتے ہیں، وہاں پہ ان کو جوئش لابی جو امریکہ کے اندر ہے وہ ان کے نزدیک وہ ہوتی ہے، اس کی اہمیت ہے، تو لہٰذا وہ اپنی ٹھیک اگلی پریزیڈنسی پہ بھی نظر رکھیں گے کہ انہوں نے صرف ایک ٹرم کا پریزیڈنٹ نہیں ہونا، انہوں نے اپنے اگلے پریزیڈنسی کو بھی دیکھنا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں تو کوئی اچنبے کی بات ہی نہیں ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس نے ہمیشہ اسرائیل کو سپورٹ کیا. ویری رائٹ ویری رائٹ. میں واپس اگر آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ جب ہوا اور بڑی ہوپس تھیں کہ کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکل آئے گا، اور اس وقت فلسطینیوں کے پاس شاید آفرز بھی زیادہ اچھی تھی کہ وہ اس کو اگر ان میں اگر ود ان پیلسٹینین رینکس یونٹی ہوتی تو اس کو بہتر طور پر شاید لے لیتے. یاسر عرفات بھی زندہ تھے اور ان کی ایک ٹاورنگ پرسنالٹی، لیکن آگے بات پھر یہ بڑی نہیں. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ فلسطین کے مسئلے کا حل خود فلسطینیوں کو ڈھونڈنا ہے؟ ایک عالمی برادری ہو گئی یا مسلم امہ ان کی ایک حد تک مدد کر سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حل انہوں نے ڈھونڈنا ہے. اسرائیل اب ایک حقیقت بن چکا ہے، اس کو آپ شاید نہیں مٹا سکتے اس طریقے سے. سو یہ فلسطینیوں کی آپ سمجھتے ہیں ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اس کا کسی بھی طریقے سے حل نکالیں، کم از کم یہ جو جینوسائیڈ کی اس وقت صورتحال ہے یہ ختم ہو؟ جی شہزاد، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مسئلہ فلسطینیوں کا نہیں ہے، مسئلہ اسرائیل کا ہے، کیونکہ اسرائیل کسی صورت میں بھی، خاص طور پہ پچھلے 2-3 سالوں کے اندر جس طریقے سے لیکود نے اور ان کے جو ہواری ہیں انہوں نے ایک بڑا جو سیٹلر جو کہ جوئش سیٹلمنٹ کی جو نوآبادیاتی بستیاں وہاں پہ بنانے کی کوشش کی ہے، اور جس بھونڈے طریقے سے، جس بریزن طریقے سے وہ اسرائیلی حکومت جو ہے ان کی پشت پناہی کر رہی ہے، اور ان کے کہنے کے اوپر وہ بھی انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. تو جب تک اسرائیل اس بات سے آمادہ نہیں ہوتا کہ فلسطینیوں کے ساتھ کوگزسٹنس کر کے فلسطینی جو ریاست کا جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے، جس کے اوسلو میں بھی بات کی گئی، جس میں بعد میں سعودی عربیہ کی طرف سے بھی انیشیٹو آیا، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ سپر ڈیموکریٹ جو کہ پار میں ہیں ان کی طرف سے بھی پچھلی حکومت کے اندر بھی انہوں نے 2 اسٹیٹ سلوشن کی قربانی بالکل نہیں دی. تو یہ اسرائیل کوشش یہ کر رہا ہے کہ یہ انیکس کرے اور وہ غازہ اور ویسٹ بینک کے اندر وہ ان کو اس طریقے سے ڈیوائیڈ کرے کہ فلسطینی ریاست کا قیام جو ہے وہ کبھی ممکن ہی نہ ہو سکے. تو کیونکہ جب فلسطینی ریاست نہیں بنے گی تو فلسطینیوں کے لیے حکومت کرنا یا گوئنگ بیانڈ دی فلسطینین اتھارٹی وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. تو میرے خیال کے اندر مسئلہ فلسطینیوں کا نہیں ہے، مسئلہ اسرائیل کی ہٹ درمی کا ہے، اور اسرائیل کی اس روح گردانی سے ہے جو کہ 2 اسٹیٹس کا پرنسپل جو ہے جس کی ہم بات کرتے رہے. تو میرے خیال میں ہمیں حقائق کو سامنے رکھنا پڑے گا. اور میں آپ کی توجہ تھوڑی سی، ہسٹری کا یہ وقت نہیں ہے، میں تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گا. ایک رچرڈ گولڈ سٹون کی ایک رپورٹ جو ہے جو کہ 555 صفحات پر مشتمل ہے، جو کہ اسپیسیفکلی ایڈریسز دی ایشو آف غازہ. اس کے اندر انہوں نے بڑا کلیئرلی ریکمینڈ یہ کیا ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک فلسطین کی ریاست کے قیام کے حوالے سے کوئی بھی بات جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتی. ٹھیک بہت شکریہ ڈاکٹر رفعت حسین صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. ایمبیسڈر درانی صاحب یہ ذرا فرمائیے گا، یہ تاریخ کے پس منظر میں اگر بات کریں تو یہ جو یروشلم ہے یہ 3 مذاہب یعنی کہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے، تینوں مذاہب کے جو لوگ ہیں اس کو اپنے لیے ایک مقدس جگہ سمجھتے ہیں، اور یقیناً ہے بھی. تو کیا اس کی یہ جو تاریخی ایک حقیقت ہے یا اہمیت ہے، کیا یہ ایک بنیادی وجہ ہے اس سارے کانفلکٹ کی، اگر اس کو تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں؟ دیکھیے، اگر یہ اہمیت ہوتی تو اس میں تو پھر اسرائیل کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ اسرائیل کی ہٹ درمی اور اس کے پیچھے امریکن سپورٹ ہے جو جس کی وجہ سے یہ تمام فشار ہے. ورنہ تو یہ یقیناً جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام کا ایک مرکز ہے. اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ ایک جو ہے ایک پیس اور امن آشتی جو ہے وہ فروغ پاتا، اور اس طرح سے جو بین المذاہب جو ہم آہنگی ہے اس کو فروغ ملتا، اور اس سے یہ ہوتا کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ایک امن ہے وہ پھیلتا. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے نہیں ہو پائیں کہ اس میں جوڈائزم کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں جو ہے زائنزم ہے وہ اصل میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور وہی اس تمام فساد کی جڑ ہے. اگر یہ زائنزم نہ ہوتا، خود آپ اگر آپ جوڈائز اگر آپ فلسفی کو دیکھیے
تو وہ بذات خود اسرائیل کے خلاف ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل ایز اے مملکت ہو. ہیسیڈک جوز خاص طور اس میں پیش لیکن سر ایک چیز سمجھا دیں, میں جنرل طلعت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, صرف ایک ویری کوئکلی کہ اسرائیل جو ہے وہ یو اے ای کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور اب ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ یہ کہ جو اسرائیل کے ٹورسٹ ہیں وہ وہاں پہ جائیں گے, یو اے ای میں بھی مسلمان بستے ہیں, لیکن ایران کے ساتھ اس کے تعلقات بالکل مختلف ہیں. انڈرسٹینڈیبلی کیوں مختلف ہیں ہم جانتے ہیں. تو یہ کیسا زائنزم ہے کہ چند ممالک یا وہ بھی مسلمان ہیں, ان کے ساتھ تعلقات آپ ٹھیک رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ آپ کی جو ہے یہ اتنی مخالفت ہے اور فلسطینین کا مسئلہ آپ کے سامنے؟ دیکھیے, اگر آپ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات کریں گے تو اس میں تو یو اے ای نے اپنا فیصلہ کیا. آپ ان کا ساورن ڈیسیجن ہے, ہم اس کو آپ ترکی آپ کرٹیسائز کرتے تو ترکی کی بھی جو ہے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے. ٹرکش امبیسڈر جو ہے وہاں جا چکے ہیں. تو یہ اب ہم یہ اس کو کیا کہیں کہ یہ جو ہے غلط پالیسی ہے. اور ایران جو ہے, ایران کے اندر جو ہے تقریباً اس وقت بھی کوئی 12,000 جوز ہیں. یہ ایک زمانے میں کوئی 2 لاکھ جوز ہوا کرتے تھے, لیکن ریولوشن کے بعد وہ چلے گئے. ابھی بھی جو ہے جوئش ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے وہ ایرانی مجلس میں جو ہے وہ جو ہے ممبرشپ رکھتے ہیں. یہ مقصد جو ہے جوز کے خلاف نہیں. اصل مقصد میں جیسا کیا وہ ہے زائنزم, کہ وہ اپنی سپرمیسی چاہتا ہے. وہ زائنزم یہ چاہتا ہے کہ وہ چاہے وہ اقتصاد ہو, ڈیفنس ہو, کلچر ہو, وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے. اور انہوں نے اسی طرح سے اپنی مونوپلی قائم کی ہے. نہ صرف اسرائیل میں تو وہ جو ہے فلسطینیوں کو دباتے ہیں, امریکہ کے اندر انہوں نے جس طرح سے اقتصادی اداروں کو جو ہے قابو کیا ہوا ہے, وہ ایک مثال ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنا بھی ہسٹوریکلی جوز کے خلاف جو نفرت پیدا ہوئی وہ اس فلسفی کی وجہ سے ہوئی ہے, اور یہ فلسفی ابھی تک جاری ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. ایمبیسڈر آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جنرل طلعت صاحب, یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس وقت, سوال یہ ہے کہ یہ جو اب ایک نسل کشی فلسطینیوں کی ایک دفعہ پھر اسرائیل نے شروع کر دی ہے, یہ سلسلہ رک نہیں پا رہا. آخر تھوڑا سا ذرا سمجھائیں کہ اسرائیل کو ان فلسطینیوں سے مسئلہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے, مسئلہ تو ہمیں معلوم ہے, لیکن وہ نہتے فلسطینی آخر اسرائیل کا بگاڑ کیا سکتے ہیں, یا کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں, یا انہوں نے پہنچایا ہے کہ جس کی بنا پر اس قسم کا وحشیانہ جو ہے وہ بمباری اور تشدد ان پہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, میرے خیال میں جی میں آپ یہ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی سر, آپ سے. دیکھیے, بات دراصل یہ ہے کہ یہ تو ہر چیز جو اسرائیل اس وقت کر رہا ہے یہ بالکل ناانصافی کے اوپر مبنی ہے. اس کی جو ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ تقریباً 2500 سال پہلے اسرائیل جو تھا وہ پورا ایک طریقے سے اس خطے کے اوپر حاوی تھا, اس لیے اس کا حق بنتا ہے کہ یہ پورے خطے پر حاوی ہو. حالانکہ یہ بہت ہی جارحانہ ایک قسم کی پالیسی ہے, اور ان کا سارا مقصد یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں ایک سپر پاور قسم کی اسرائیل جو ہے وہ سپر پاور کی حیثیت حاصل کرتا ہے, اس لیے کہ اس کو امریکہ کی اور ایک لحاظ سے مغربی دنیا کی حمایت بڑی بھرپور طریقے سے حاصل ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے اسرائیل پورے مسلمان ممالک کی جو ایک قوت ابھر رہی تھی اس کو نیوٹرلائز کیا جائے. اور فلسطین ایک لحاظ سے ان کا یہ خیال ہے کہ پورا پیلسٹائن جو ہے ان کا حق بنتا ہے, حالانکہ یہ بالکل ہی غلط ہے اور یہ بے انصافی ہے اور ان کے ساتھ ظلم ہے. لیکن اس میں کئی اور چیزیں ملوث ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت عرب ممالک جیسے آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب ہوا یا ایمریٹس ہوئے, یہ تمام جو ہیں ان کے تعلقات ایران سے بہت خراب ہیں, اور چونکہ اتنے خراب ہیں تعلقات تو اسرائیل کے بھی اگر کوئی واقعی میں مخالفت کر رہا ہے اور کھڑا ہے اسرائیل کے خلاف تو وہ ایران ہے. تو اگر ایران سے پھر انہوں نے اتنی دشمنی مول لی ہے ایران میں اور عرب ممالک میں کہ آپ دیکھیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل سے ہم دوستی کریں, اس سے تعلقات کو بہتر کریں اور اس کے ساتھ مل کر ایران کو دبایا جائے. یہ ایک پالیسی انہوں نے. اچھا جنرل صاحب, یہ آپ نے صحیح کہا کہ بھرپور حمایت حاصل ہے, تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ امریکہ نے اور مغربی دنیا نے ایک بلڈ ہاؤنڈ جو ہے وہ اسلامی جو مملکتیں ہیں ان کے بیک یارڈ میں بٹھا دیا ہے, اور اس کے ذریعے وہ جو اپنے انٹرسٹ کو فردر کرتی ہیں. تو پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یو این اس کا نوٹس لے اور عالمی برادری اس پہ بات کرے اور بڑے بڑے طاقتور جو
دارالخلافے ہیں وہ اس کے اوپر بولیں، تو پھر کیسے بول سکتے ہیں کہ جب وہ اپنی مفادات کو اسرائیل کے ذریعے آگے بڑھا رہے ہیں تو پھر ان سے کس قسم کی اپیل کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو عجیب قسم کی آپ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ جی اس میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے توقع تو بالکل نہ کریں، اس لیے کہ سارا پالیسیز ہی ان کی ہیں اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی بھی کافی مسلمانوں کے خلاف ایک لحاظ سے تعصب لگتا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ترکی کے ساتھ بھی بیہیو کیا، 107 سال پرانا ایک آذربائیجان کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے اس کو آگے لائے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے کہ بالکل ظاہر ہوتا ہے کہ ایک لحاظ سے بڑا تعصب ہے اور کنورجنس ہے اسرائیل میں اور امریکن پالیسیز میں، اور امریکہ اس وقت اتنی زیادہ حمایت کر رہا ہے اسرائیل کی کہ اس کی ہمت اور بڑھ گئی ہے، اس کے باوجود کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے اور اسرائیلی پرائم منسٹر کے جو تعلقات ہیں وہ کافی کشیدہ ہیں، کیونکہ وہ ان کا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ٹرمپ کا ساتھ دیا ہے وہ بالکل نامناسب۔ رائٹ، بہت شکریہ جنرل طلعت حسین صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اس پر اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے پہ۔ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ یہ جو ایشو اب چل پڑا ہے کیا کس طریقے سے ممکن ہے؟ باقی باتیں تو ہم کرتے ہیں، لیکن یہ جو فوری طور پر یہ جو ایک نسل کشی ہے اور خاص طور پہ جو بچوں کو جس بے دردی سے مارا جا رہا ہے، کیا کوئی اس کا سلوشن فوری طور پہ ہے کہ کم از کم یہ ایک سیز فائر ہو جائے؟ کیا کوئی اس پہ کردار ادا کیا جا سکتا ہے؟ اگر کیا جا سکتا ہے تو اب تک ہوا کیوں نہیں؟ دیکھیے جی، یہ 7th سائیکل آف وائلنس ہے اسرائیل اور فلسطینین کے بیچ میں، اور میں جان بوجھ کر لفظ کانفلکٹ استعمال نہیں کر رہی۔ کانفلکٹ اس وقت ہوتا ہے جب دونوں طاقتیں برابر ہوں۔ جی بالکل، یہاں تو ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایسیمیٹری ہے، ایکسیسو یوز آف فورس ہے، اور میرے خیال ہے کہ ہم تو اس کانفلکٹ کو ظاہر ہے اب 60-70 سال ہو گئے، لیکن اس وقت جو صورتحال کشیدہ ہوئی ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ قصہ غزہ سے شروع نہیں ہوا، یہ مسجد الاقصی سے یہ قصہ شروع ہوا، اور اس وجہ سے شروع ہوا کہ وہاں پہ جو لوگ 60-70 سال سے رہ رہے ہیں ایسٹ یروشلم میں، ان کو اسرائیل نے نکالنے کی کوشش، اور اس کی ریزسٹنس سے، مطلب جو ایک 70 سال سے رہ رہے ہیں، جب اس سے کہا گیا کہ اب تمہارا گھر نہیں ہے، تو اس کی ریزسٹنس کے نتیجے میں آپ نے یہ ایکسیسو یوز آف فورس دیکھا ہے اسرائیل کی طرف۔ میرے خیال ہے جو اس وقت فلسطینیز تھے ان کا کاز انتہا سے زیادہ کمزور اس وقت ہوا جب جروزلم کو انہوں نے اپنا کیپٹل ڈکلیئر کیا، اور امریکہ نے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہاں امریکن ایمبیسی کو شفٹ کر کے اس ایکٹ کو انڈورس کیا۔ یورپین کیپٹلز نے بھی بہت ویک رسپانس دی۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ابراہیم ایکارڈز ہو گئے، جس کی وجہ سے جو ایک ویٹو تھا اسرائیل کی ایکشن سے عرب ورلڈ کا، وہ تو سمجھے کہ ختم ہی ہو گیا نا۔ جی بالکل۔ یہ تو ایک اچھا ڈاکٹر صاحبہ، وقت کی کمی ہے، ایک سوال سن لیجئے۔ ریئیکشن ہے جی ایک سوال سن لیں کہ جو تمام اسلامی ملک جو ہیں وہ اسرائیل کو فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں، فلسطین ایک ریاست ہے، آزاد ریاست ہم سمجھتے ہیں کہ ہے اور ان کا حق ہے وہاں پہ، اگر فلسطینی ان ممالک سے کہیں کہ جی ہماری آپ مالی امداد کریں، ہمیں ہتھیار فراہم کریں، ہمیں ہماری آزادی اس وقت خطرے میں ہے، ہمیں نسل کشی کا سامنا ہے، سو ان مسلم کنٹریز کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ دیکھیے یہ یہاں سوال ذمہ داری کا نہیں ہے، یہاں سوال ہے ریالٹی آن دا گراؤنڈ کا۔ ذمہ داری تو یونائٹڈ نیشنز کی بھی بنتی ہے، ذمہ داری تو OIC کی بنتی ہے، ذمہ داری تو عرب ورلڈ کی بھی بنتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج بھی اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور ہم جتنی بھی لپ سروس دے دیں کہ لیڈرشپ، امریکن لیڈرشپ ریسٹور ہوئی ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے انڈر، اور وہ جو امریکن باعث تھا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں بالخصوص اسرائیل کی طرف سے، وہ اس کو ختم کرے گی، ایسی کوئی چیز آپ کو گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتی۔ آپ نے مجھ سے سیز فائر کی بات کی، اس حوالے سے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے بھی زیادہ اہم فال آؤٹ اس 7th سائیکل آف وائلنس کا یہ ہے کہ جو یہ ایک سوچ بالکل جڑ پکڑ گئی تھی، اور جو اس وقت کے جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اس سوچ کو
تقویت دینے کی کوشش کی تھی کہ اب اسرائیل کی تعلقات استوار ہو گئے عرب ورلڈ میں بھی اور ویسٹرن کیپٹلز بھی ان کے ساتھ ہیں, اور اپنے ووٹر کو یہ بات وہ بیچتے تھے کہ اب انہوں نے اسرائیل کے لیے ایک کمپلیٹ سیکیورٹی پیراڈائم حاصل کر لیا ہے. اسی لیے وہ اسرائیل کے اس وقت لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر. یہ جو وائلنس ہوا ہے سائیکل کا, اس نے اس پرسیپشن کو شیٹر کیا ہے, اور یہ اسرائیل کے لیے انتہائی سے زیادہ تکلیف دہ بات. ٹھیک, ایک فائنلی جی یہ ذرا بتائیے گا کہ اب وہ ممالک, وہ مسلم کنٹریز جنہوں نے حال ہی میں اسرائیل سے سفارتی روابط جو ہیں وہ استوار کیے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس پر کیا اثر پڑے گا اس سائیکل آف وائلنس کا؟ دیکھیے, میں آپ سے شہزاد رضا صاحب بہت مؤدبانہ گزارش کروں, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی واضح فرق پڑنے والا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اب کے شاید بہت عرصے بعد عرب, یعنی جو عرب نیوز ہے, سعودی عرب سے کنٹرول میڈیا ہے, وہاں پر آپ کو اسرائیل کا کرٹیسزم نظر آتا ہے, ورنہ اس سے پہلے تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور جو اس وقت ایگزسٹنگ سعودی ایڈمنسٹریشن ہے, اس میں قدر دوری ہے. تو عرب ورلڈ بھی اس حوالے سے بہت ڈیوائیڈڈ ہے. اگر کوئی ممالک پیلسٹائن کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں وہ شاید ایران اور ترکی ہیں, لیکن یہاں پر بھی ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کی بڑا مسئلہ ہے, اور وہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کشیدگی بڑھتی ہے تو ایران جو اس وقت نیوکلیئر ٹاکس میں ہے یورپ میں امریکہ کی وجہ سے, وہ بریک ڈاؤن ہوگی. تو سوال اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ کیا یہ جنگ کی صورتحال بن جائے گی؟ بالکل ٹھیک, تو ان کے بیچ میں ہوتی ہے جو برابر ہوں, یہاں تو صرف ظلم ہے. بالکل ظلم ہے. ویری رائٹلی سیڈ ڈاکٹر ہما بقائی, بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ناظرین, جو بھی جس ملک کا اسرائیل کے بارے میں موقف ہو, ایک آزاد ممالک ہیں, ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں, لیکن بار بار پاکستان نے جو اپنا اصولی موقف رکھا ہے شروع سے, اس کو بھی بار بار اس سارے مسئلے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے بھی, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بار بار دہرایا ہے کہ پاکستان اسرائیل کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتا کہ تسلیم کیا جائے یا نہیں, جب تک کہ ایک مسئلے کا حتمی حل نہیں ہوتا اور فلسطینیوں کو ان کا ایک آزاد وطن وعدے کے مطابق, ایگریمنٹ کے مطابق نہیں دے دیا جاتا. یہ وہ اصولی موقف ہے کہ جو آپ کو اپنانا چاہیے تھا. میں ان اسلامک یا مسلم کنٹریز کی بات کر رہا ہوں جو اسرائیل سے رابطے کے لیے بےتاب ہیں یا کر چکے ہیں, کیونکہ یہ نسل کشی اور ظلم ہے, اور اس کو یقیناً ڈاکٹر ہما بقائی نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کسی بھی طرح کانفلکٹ کا نام نہیں دینا چاہیے. کانفلکٹ کا جو ڈیفینیشن ہے وہ بڑی مختلف ہے, لیکن اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف نسل کشی کی ہو رہی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ یو این سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوگا, جو پوسٹ پون ہوا ہے, اس میں یقیناً سیز فائر پر بات کرے گی عالمی برادری, اور اسرائیل کو اس بات پر مجبور کرے گی کہ فوری طور پر یہ جو اس وقت بمبارمنٹ ہے اس کو بند کیا جائے, اور جو فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے ان کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی یقیناً جو ہے وہ کمپنسیشن بھی ہو, اور جو لوگ ملوث ہیں ان کو بھی یقیناً کیفر کردار تک پہنچانے کی کم از کم بات کی جائے. خیر, اس پر بریک ہم لیتے ہیں. اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کووڈ-19 کی اور پاکستان کی صورتحال. ہم نے دیکھا کہ عید کی چھٹیاں تھیں, لاک ڈاؤن تھا ملک میں, کاروباری مراکز بند تھے, تفریحی مراکز بھی بند تھے, جس کی وجہ سے ہم نے محسوس کیا, جو فگرز آئی ہیں کہ اس میں کووڈ-19 کے ڈیلی جو کیسز ہیں اس میں بھی کمی آئی ہے, ڈیتھ ٹول میں بھی کمی آئی ہے. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. بچوں کی زیادہ تعداد کی وجہ سے بہت مشکلیں دیکھی. جب میرے بچوں کی شادی کا وقت آیا تو مجھ سے بہتر مشورہ انہیں کون دے سکتا تھا. آج میری بہو کے 2 بچے ہیں. استانی ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں کی بہتر پرورش اس لیے کر پا رہی ہیں کیونکہ انہوں نے فیملی پلاننگ کے بنیادی حق کو استعمال کرتے ہوئے باہمی مشاورت سے بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ رکھا. یہی وجہ ہے کہ میری بہو اور بچے صحت مند ہیں. مفت مشورے اور قابل بھروسہ سہولیات کی حصول کے لیے مفت کال کریں. محکمہ بہبود آبادی, حکومت پنجاب. ہمارا مقصد نظام الہی کو دنیا کے ہر کونے میں رائج کرنا ہے.
رات کی تاریکی سے زیادہ خوفناک ہے وہ ماریا. سپاہی صرف اس کی پیروی کریں گے جو زیادہ طاقت رکھتا ہے. اگر سردار اعلیٰ کے خلاف جاؤ گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے. ہم بھی اسے دوستی کے دھوکے میں رکھیں گے. بھوکے گیدڑ جمع ہو گئے. کل ایک نیا سورج نکلے گا. گیدڑ خاموش رہنے والے نہیں ہیں. میرا نام بھی امیر سعد الدین ہے. کارا جہسار قلعے کو فتح کرنے کا وقت آ چکا ہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. کووڈ-19 اور دنیا اس کا مقابلہ کر رہی ہے. پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ عید کی چھٹیاں حکومت نے ایک طویل چھٹیاں دیں اور اس کے ساتھ جو کاروباری اور تفریحی مراکز تھے ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا. ٹرانسپورٹ بھی بند رہی اور ہم نے دیکھا کہ جو کیسز کی تعداد 4000 سے زیادہ تجاوز کر گئی تھی ڈیلی کی، وہ کم ہو کے 2300 کے قریب پہنچ گئی. کیا یہ اس وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن تھا، لوگ ایک دوسرے سے مل جل نہیں رہے تھے اور وہ جو سماجی فاصلہ اور احتیاطی تدابیر کی ہم بار بار بات کرتے ہیں اس کی وجہ سے تھا؟ اور اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی کہ حکومت نے 30 سال سے زائد عمر کے شہریوں کی رجسٹریشن بھی اوپن کر دی ہے ویکسین لگانے کے لیے، اور بار بار یہ شہریوں کو درخواست کی جا رہی ہے، ہدایت نامہ جاری کیا جا رہا ہے کہ آپ ضرور اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں، ویکسینیٹ کرائیں. جتنی زیادہ سے زیادہ آبادی جو ہے ویکسینیٹ ہوگی اتنے چانسز کم ہوں گے اس کے اسپریڈ کے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور کووڈ-19 پر انہوں نے بڑی خدمات ہیں، بہت سارے پیشنٹس جو ہیں وہ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو نمبرز کم ہو گئے ایک دم سے، تو یہ اس کی وجہ سے ہے کہ ہم سماجی فاصلہ ذرا کر رہے ہیں یا یہ بس آٹومیٹکلی ہو گیا کہیں؟ نہیں، آٹومیٹکلی ہو گیا کیونکہ بہت ساری اپنے ٹرانسپورٹیشن بند ہو گئی ہے اور ظاہر بات ہے مارکیٹیں بند ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں. جی جی، آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ذرا موومنٹ ہوئی ہے اور لوگ نکلیں شہروں سے نکل کے اپنے اپنے گاؤں یا اپنے اپنے جو چھوٹے شہر ہیں ان میں چلے گئے. پھر جو ٹرانسپورٹیشن تھی انٹر سٹی اور جو باقی جو پروونس کے درمیان تھی وہ بھی بند ہو گئی تھی. یہ پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا اور اس میں کمی آئی ہے. اور پھر ظاہر بات ہے لوگ ٹیسٹ وغیرہ نہیں کر رہے، پتہ نہیں ہوتا کہ لیبارٹری کھلی ہے یا ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو جائیں گے کیسے. اور پھر عید کے ظاہر بات ہے گھر میں لوگ گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جس سے ہمیں جو اس میں کمی نظر آ رہی ہے. لیکن اس کا فرق تو یقیناً کچھ پڑا ہوگا نا کہ اتنے عرصے آپ دور رہے، مارکیٹس میں نہیں گئے، انٹرمنگلنگ نہیں کی، تو یقیناً اس کا فرق جو شاید ہمیں تھوڑے دنوں بعد نظر آئے. جی، اس کا جو فرق ابھی تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا ان دنوں کا، لیکن اس سے پہلے جو بہت سارے لوگ جو تھے جو مارکیٹوں میں آپ دیکھا گیا اور جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے وہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ اور یہ جو سارا کچھ کیا، ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ وہ جو 1.5-2 ہفتے لوگوں نے گزارے ہیں، آیا وہ اس ہفتے یا اگلے ہفتے وہ کیسے آئے گا. تو وہ سارا بیسڈ ہوگا ابھی یہ جو ہفتہ آ رہا ہے اور اس کے ایک ہفتے بعد. دیکھیں اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ 5 سے 14 دن کے درمیان ہوتا ہے. جو بھی وائرس جب ٹرانسمٹ کرتا ہے کسی کو افیکٹ کرتا ہے تو وہ ایک دم آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور یہ پچھلی ہم نے ویو میں پہلی ویو میں بھی یہی دیکھا تھا کہ جب عید آئی تھی تو عید کے بعد پھر ایک ہفتے بعد ہم نے اس کا جو ہے وہ کافی سرچ دیکھا، انکریز دیکھا تھا ریٹ کا. تو یہ جو 2 ہفتے ہیں یہ ہمیں آپ بتا دیں گے کہ ہمیں کچھ فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا. اٹس ویری ارلی، بہت جلدی ہمیں اس پہ کوئی بھی پریڈکشن دینا. تو مجھے تو تھوڑا سا وہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کہیں میں آپ کے پاس آتا ہوں. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے فون لائن پہ. بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کا. مارکیٹیں بند رہیں، بڑی اچھی ایڈمنسٹریشن ہمیں نظر بھی آئی. اکا دکا کوئی ایسا واقعہ ہوا تو اس پہ کوئی ایسا وہ نہیں، لیکن ان جنرل لوگوں نے بھی کوآپریٹ کیا یا نہیں کیا؟ آپ لوگوں نے کوئی ذرا زور زبردستی کی یا والنٹیریلی لوگ آپ کی بات ماننے کو، حکومت کی بات ماننے کو تیار ہوئے، خاص طور پہ تاجر برادری؟ اس پہ ذرا تھوڑی سی وضاحت اگر کر دیں. تھینک یو سو مچ. اسلام آباد کے اندر بائی اینڈ لارج 80% لوگوں نے کافی ہمارے ساتھ کمپلائنس کیا، کوآپریٹ بھی کیا.
ہمارے لیے جو چیلنج بنا رہا وہ یہی بنا رہا کہ بہت سارے لوگ شہر سے باہر سے آئے اور وہ ٹورسٹ اسپاٹس کی طرف جانا چاہتے رہے. کچھ لوگ پیر صحابہ کی طرف جانے کی کوشش کرتے رہے, کچھ لیک ویو پارک کے باہر اکٹھے ہو گئے لوگ. پھر جو شام کے ٹائم پر جو گرین بیلٹس ہیں اسلام آباد میں, وہاں پر بہت سے لوگ نکلتے رہے. تو ان کو بار بار اویئرنیس کریٹ کرنا, پہ تھوڑا پینلائز بھی کرنا, کہیں پہ سختی بھی ہم نے کی, وہ ہم کنٹرول کرتے رہے. الحمدللہ بائی اینڈ لارج لوگوں نے کوآپریٹ کیا. جہاں تک اسلام آباد کے تاجر برادری کا ہے, انہوں نے تو کافی حد تک ہمارا جو لاک ڈاؤن آرڈر تھا اس کو کمپلائی کیا. بہت کم وائلیشنز ہوئی, کہیں پہ کوئی باربر شاپس کھل گئی, کوئی ٹیلر شاپس تھوڑی دیر کے لیے کھلی, اور وہ اکارڈنگلی ہم ان کے خلاف ایکشن لیتے رہے. باقی تو الحمدللہ, اور اسی کا رزلٹ ہمیں سامنے نظر آنا شروع ہو گیا کہ کنزیکٹیولی آج تیسرا دن ہے جب 200 سے کم کیسز آ رہے ہیں. حالانکہ اسلام آباد کے اندر 700 پر ڈے کیسز چلے گئے تھے, 800 کیسز پر ڈے چلے گئے تھے. ابھی الحمدللہ لیس دین 200 آ رہے ہیں, وچ مین کہ ایس او پی کی کمپلائنس. اچھا حمزہ صاحب یہ بتائیے گا, کل سے یہ کاروباری مراکز کھل جائیں گے اور اس کے ٹائمنگ ہم نے کیا رکھے ہیں؟ کل سے تمام کاروباری مراکز شام 8 بجے تک کھلے رہیں گے, اور کچھ جو ایگزمپٹڈ کیٹیگریز ہیں وہ تو جیسے کھانے کی دکانیں ہیں یا گروسریز ہیں یا میڈیسن وغیرہ یا ضروری ہیں, وہ ان کے اوپر کوئی وہ ایگزمپٹڈ ہے. جو پارکس ہیں اور اسپورٹس گراؤنڈز ہیں وہ بند رہیں گے, لیکن جاگنگ وغیرہ کے لیے یا ٹریکنگ وغیرہ کے لیے ٹریلز کھلے رہیں گے. جمز اسلام آباد میں ہم نے اوپن کر دیے ہیں, الاؤ کر دیے ہیں, لیکن 30% آکیوپینسی کے ساتھ. اس کے علاوہ جو گیدرنگز ہیں یا فیسٹیولز ہیں, ویڈنگ فنکشنز ہیں, انڈور ڈائننگ, آؤٹ ڈور ڈائننگ, یہ ساری بند رہے گی. ساری بند رہیں گی. اچھا ایک چیز بتائیں, وہ کچھ لوگوں کا کنسرن ہے کہ جیسے سیٹرڈے سنڈے کو یہ بند رہیں کاسمیٹک شاپس بھی, لیکن ہم نے دیکھا کچھ ایسے یہاں پہ فارمیسیز ہیں جن کے اندر گروسری سٹورز ہیں, باقی یہ کہ آپ کو وہاں سے کاسمیٹکس بھی مل جاتی ہیں. سو وہ اپنا میڈیسن جو فارمیسی ہے وہ تو چلا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی دوسرا کام بھی ان کا ساتھ ساتھ چل رہا ہے. لیکن کچھ ایسی شاپس ہیں کہ جو بالکل بند ہیں, تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ فارمیسی کی آڑ میں اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں. ہاں یہ بالکل ہمیں شکایت آئی ہے, اور ہم نے پھر بڑی بڑی فارمیسیز کو 1-1 لاکھ روپے کے جرمانے بھی کیے ہیں. ان سے پھر ہم نے انشور کیا, بلکہ میں نے خود وزٹ کیا وہاں پہ, میں نے وہ وائلز بھی ان سے لگوائیں اور انشور کیا کہ وہ نہ کریں. لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسٹمر آیا ہوتا ہے کسی دکان کے اندر, وہ کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے ساتھ ادھر سے صرف ایک یہ کوئی کاسمیٹک دے دیں, کچھ دے دیں, تو وہ ایک بالکل ایک ایسا آکورڈ سی سچویشن ہو جاتی ہے کہ وہ دکاندار کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے کلائنٹ کو نہ کرنا. لیکن بائی اینڈ لارج دیکھیں, ہمارا مقصد کوئی کسی بزنس کو ہرٹ کرنا یا کسی اس طرح کی چیز کرنا تو نہیں. ہمارا مقصد تو یہ کہ اگر ایس او پیز کمپلائی ہو رہے ہیں اور تو ٹھیک ہے, تھوڑی بہت وائلیشن بھی چل جاتی ہیں, اس میں کوئی ہم بہت زیادہ سختی نہیں کرتے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اگر مقصد تو ہمارا لاک ڈاؤن کا یہی ہے نا کہ ڈیزیز کو ہم روکنے سے روکیں. اس کا مقصد کسی کا بزنس ہرٹ کرنا یا لوگوں کی ایگو ہرٹ کرنا یا لوگوں کو ویسے تنگ کرنا مقصد نہیں ہوتا. ٹھیک, ان پہ ہم تھوڑا بہت اسی طرح چلاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب یہ ذرا فرمائیے کہ اب یہ ویکسینیشن جو ہے وہ 30 سال سے زائد عمر کے لوگ ہیں, ان کو بھی حکومت نے شروع کر دی ہے. آئیڈیلی کتنی ہونی چاہیے اپنے ریسورسز کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے پاس ہیں, یا جتنی ویکسین ہے دن میں, مطلب ڈیلی کتنی ڈوزز یا کتنے لوگوں کو ایڈمنسٹر ہم نے کرنی چاہیے, اور ٹارگٹ ہمیں کیا رکھنا ہے؟ دیکھیں ٹارگٹ تو یہی ہے نا کہ ہمیں تقریباً 65% آف دی پاپولیشن کو, مور دین 65% کو اگر ہرڈ امیونٹی لینی ہے تو ہمیں ویکسینیٹ کرنا ہے. تو اس کی تعداد تو آپ ڈیلی اگر دیکھیں تو آپ کو بڑھانی ہے. میرے اپنے خیال میں ایج لمٹ 18 ایئرز اینڈ ابو ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے ملک میں جو زیادہ ہے وہ نوجوان طبقہ, اگر آپ دیکھیں 70-75% جو ہے. پھر بہت سارے لوگ جو ہے وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں, ڈاکٹر حضرات, ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, یا بہت سارے لوگوں کے جو ہے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں, یا وہ مطلب وہ لگانا نہیں چاہتے, ویٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو ہر ایک کو یہ پریولیج حاصل ہونا چاہیے کہ وہ لگائے. تو 18 اینڈ ابو کو کھول دینا چاہیے. بہت سارے لوگ ایج لمٹ کی وجہ سے بیٹھے رہتے ہیں کہ اب یہ ایج لمٹ گزرے تو پھر ہمارے نمبر آئے اور رجسٹریشن ہو. تو میرے خیال ہے کہ اگر آپ کھول دیں گے اور جتنی میسو پیمانے پہ اگر ویکسینیشن ہوگی. اچھا کوئی فرق تو نہیں ہے؟ کچھ لوگ مطلب جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ سرکاری ویکسین کا کوئی وہ نہیں ہے, پتہ نہیں کیسی ہو, پانی لگا دیں, کیا کریں. مطلب کچھ لوگ ایسی عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پرائیویٹ کلینکس میں جہاں پہ یہ لگ رہی ہے, پیسے دے کے ہم لگا سکتے ہیں, سو وہ ہم لگوا لیتے ہیں, وہ شاید زیادہ ریلائبل ہے. تو اس پہ ذرا بتائیے. جی وہ ہمیں بھی روزانہ لوگوں کے میسج آتے ہیں, یہ کوئریز لوگوں کی, یہ کویسچنز ہوتے ہیں.
لیکن دیکھیں جو ویکسین ہے، سائنو فارم ہے، کینسائنو ہے، سائنو ویک ہے، سپوٹنک ہے، اور اب ایسٹرازینیکا آ گئی، حکومت نے وہ کی ہے. اب جو سپوٹنک ہے وہ اگر آپ کو اویلیبل ہے اور لوگ کوئی صاحب حیثیت اگر لگانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور لگائیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کا رجحان گورنمنٹ کے اداروں اور ان پہ ہے اور لوگ لگاتے ہیں. ہم نے خود چائنیز ویکسین لگائی، اپنے اسپتال میں بھی لگائی، ہم نے خود لگائی. تو کچھ لوگ ہیں، میں اس کو ایز اے براڈر اس میں نہیں لوں گا، بہت سارے لوگ تو نہیں ہو سکتے. کچھ لوگوں کی اس میں ہے کہ جی ہم اگر باہر کی لگا لیں یا ہم یہ لگا لیں یا پیسے دے کے، دیکھیں وہ اگر لگانا چاہیں اس میں کوئی حرج ہے، آپ کسی کو روک تو نہیں سکتے. ایسٹرازینیکا کے بارے میں باہر بڑی رپورٹنگ ہوئی، نیگیٹو رپورٹنگ بھی ہوئی، کلاٹنگ ہو جاتی ہے 30 to 40 ایئرز ابو جو ہے اس پہ نہ لگائیں. شاید کچھ ممالک نے اس پر کہا بھی کہ وہ شاید نہیں لگنی چاہیے. اس پہ بتا دیں کہ کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے اس ویکسین؟ دیکھیں اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. پہلے جو اویلیبلٹی ہمارے ملک میں تھی وہ 2 ہی ویکسینز کی آ رہی تھی. وہ ایک سائنو فارم تھی اور دوسری ایسٹرازینیکا جو ان کی ہے. فائزر اور مڈرنا جو ہے اس کے لیے کولڈ چین ہمیں وہ فریزرز اور وہ سارا چاہیے اور وہ بڑا مشکل کام ہے. تو دیکھیں جتنی جلدی اویلیبلٹی ہوگی ویکسین کی اتنی میس پیمانے پہ ویکسینیشن ہوگی اور ہرڈ امیونٹی ہوگی. اس کے ڈیفینیٹلی سائیڈ افیکٹس ہوئے ہیں لیکن یورپین ریگولیٹری اتھارٹی نے اب اس کو منظور کر لیا ہے کہ وہ کریں. وہ سائیڈ افیکٹ جو ہے نا وہ ملینز میں سے کچھ لوگوں کو ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ذرا بتائیں کہ مطلب میرے کچھ جاننے والے ہیں جنہوں نے پہلی ڈوز لگوائی اور اس کے بعد کووڈ پازیٹیو آ گئے. وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی ڈوز لگوا کے آپ کی امیونٹی بڑی گر جاتی ہے، اس وجہ سے آپ جو ہے وہ کیچ کر لیتے ہیں وائرس. کیا یہ بات ہے یا نہیں؟ دیکھیں ایک ڈوز لگتی ہے اور فوراً کووڈ ہو جاتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے. وہ پہلے سے ایکسپوز ہو سکتے ہیں اور ان کی امیونٹی ڈیفینیٹلی ویکسین کے بعد کم ہوتی ہے. لیکن ویکسین سے اس کا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ ڈیڈ وائرس ہوتا ہے جو امیونٹی پروڈیوس کرتا ہے جب وہ جسم میں اندر جاتا ہے. تو پہلی تو بات ہے کہ اس میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ وائرس جو ہے، یہ جو ویکسین ہے، یہ آپ کو کووڈ-19 بیماری نہیں دے سکتی. تو وہ پہلے سے امیونٹی کم بھی ہوتی ہے لوگوں کو، یا وہ ان کا ایکسپوجر کہیں پہلے سے ہوا ہوتا ہے، وہ ویکسین لگانے جاتے ہیں اور امیونٹی کم ہوتی ہے تو جو وائرس بیٹھا ہوتا ہے وہ اس ٹائم اٹیک کر دیتا ہے. تو کسی کو پہلی ڈوز میں ہو جاتا ہے، 2 دن میں ہو جاتا ہے، 1 دن میں، یا اس دن بھی ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو ویکسین لگا کے آئے تھے. کچھ کو جو ہے 2 ڈوزز کے بعد ہوتا ہے. تو پوائنٹ یہ بات نہیں کہ یہ بات درست ہے کہ اگر آپ پہلی ویکسین لگائیں گے تو آپ کا امیونٹی لیول کم ہو جائے گا. تو زیادہ آپ ایکسپوزڈ ہوں گے نہیں کہ پہلی ویکسین کے بعد احتیاط ذرا زیادہ آپ نے، وہ تو آپ ویسے بھی احتیاط کریں گے. دوسرا یہ ہوتا ہے دیکھیں جو اگر ہم بہت سارے مریض ڈیلی میں 100-150 دیکھتا رہا ہوں، اس میں سے ہمارے پاس 4-5 لوگ، وہی جو آپ کا سوال ہے وہ اسی طرح آتے تھے کہ کووڈ ویکسین لگائی، امیڈیٹلی ہو گئی، 2 دن بعد ہو گئی، سیکنڈ ڈوز بعد ہو گئی، فرسٹ ڈوز کے بعد. تو اگر ہو بھی جاتی ہے تو ہم نے ان میں دیکھا ہے کہ ان کی بیماری شدید نہیں ہوتی، ان کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ گھر میں رہتے ہیں اور وہ بہت جلدی ریکور ہو جاتے ہیں. ایک چیز اور بتائیے گا کہ جن لوگوں کو فرسٹ یا سیکنڈ ویو میں کووڈ پازیٹیو جو ہوئے اور ریکور کر گئے وداؤٹ اینی ویکسینیشن، انہیں بھی ویکسین لگوانی ہے یا نہیں؟ ان کو بھی ویکسین لگانی، کیونکہ جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جس کا امیونٹی آپ کریٹ کرتا ہے جسم، وہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور دوسرا اس کا جو مین امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ دیکھیں وائرس میوٹیٹ کر رہا ہے اور کہاں سے اب ہمارے پاس نہیں آ رہا. برازیلین آ رہا ہے، ساؤتھ افریقن آ رہا ہے، اب انڈیا کا ڈر لگا ہوا ہے، UK کا ویریئنٹ کافی زیادہ یہاں پہ پروناؤنسڈ اور بہت زیادہ ہے. تو آپ کو ہمیشہ سے خطرہ رہے گا کہ ہمیں کہیں وہ ویریئنٹ نہ لگ جائے اور ہم دوبارہ بیمار ہو جائیں. تو SOPs آپ نے کرنی ہے اور آپ نے ویکسینیٹ کرنا ہے. یہ کوئی بات نہیں کہ جی مجھے ہو گیا مجھے کبھی بھی نہیں ہوگا. تو ویکسینیٹ کرنا ہے، وہ پریونشن ہے اور وہی آپ کو بچائے گی. ٹھیک. اور اب لوگ احتیاط تو کر رہے ہیں، جیسے DC صاحب بھی بات کر رہے تھے، اور اس کی اثرات ہمیں بعد میں یقیناً پتہ چلیں گے. لیکن ہم بار بار جو بات کہتے ہیں کہ جی یہ جو کرو ہے اس کو فلیٹ کر دیں، تو کرو فلیٹ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب 65% یا اس سے زیادہ لوگ ویکسینیٹ ہو جائیں، یا کوئی اور بھی اس کا حل ہے؟ نہیں، اس کا حل یہی ہے نا کہ SOPs لوگ کریں اور جس طرح ہم نے کہا جو لوگ جن کو ہو گیا وہ گھروں میں رہیں، اس کے احتیاط کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کریں. یہ سارے فیکٹرز ہیں اور ڈیفینیٹلی ہرڈ امیونٹی کریٹ کرنا ہے. دنیا میں جس طرح بہت سارے ملکوں کے اگر کریں تو انہیں ہرڈ امیونٹی ویکسینیشن کے تھرو ہی. سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ 65% یا اس سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم 1.5-2 سال کا عرصہ کم از کم ہمیں درکار ہوگا. سو اس وقت تک یہی صورتحال، یہی نیو نارمل رہے گا ہمارا؟ یہی نیو نارمل رہے گا، کیونکہ آپ نے SOPs کرنے ہیں. آپ پرون ہیں، آپ کو لگ سکتا ہے
اور اگر آپ نے نہیں کیا تو بہت ساری تعداد میں لوگ بیمار ہو جائیں گے، کیونکہ یہ یو کے ویریئنٹ آیا ہے، یہ بھی میوٹیٹ کرے گا۔ ابھی WHO نے یہی کہا ہے کہ یہ جو ابھی یہ مزید ڈیڈلی وائرس ہوتا جائے گا، یہ WHO کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہوئی ہے، تو دنوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں بھی پتہ ہے، تو ہمیں احتیاط کرنی ہے اور جلد از جلد جتنا ہو سکے میسو جو ہے اچھا، ہمیں آپ مختلف قسم کی ویکسینز پر بھی آپ دیکھتے ہوں گے جو ریسرچ ہو رہی ہے، کس قسم کی ویکسینز آ رہی ہیں۔ اب آپ نے اس کا ایسٹرازینیکا کا ذکر کیا، تو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ -80 ڈگری پہ اس کو پرزرو کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں ایسٹرازینیکا کو آپ کو -80، فائزر فائزر اور موڈرنا وہ تو ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ میں صرف سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک بڑی میسو کیمپین چلاتے ہیں پولیو ویکسینز کی، کہ جو موبائل یونٹس جاتے ہیں گھر پہ بچوں کو وہ قطرے پلا دیتے ہیں، سو کیا ایسی ویکسینز ہیں یا آ سکتی ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ سینٹر میں لوگوں کو بلائیں، آپ موبائل یونٹس بھی آپ کے پاس ہوں؟ جی، موبائل یونٹس میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، آپ جس آپ بات کریں کیمسٹ کی شاپ پہ بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کلینکس میں بھی رکھ سکتے ہیں، رورل ہیلتھ سینٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، تحصیل، ہر جگہ آپ جتنا آپ اس کو سپریڈ کریں گے، اس کو فریج کی ضرورت ہے بس، اور سے زیادہ تو فائزر اور موڈرنا کے لیے آپ کو اسپیشل کولڈ چین فریزرز یا وہ چیزیں چاہیے، اس میں وہ چیز نہیں ہے۔ تو آپ جس طرح آپ نے ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ آج کل بہت ساری گاڑیاں وین ٹائپ آ گئی ہیں جو کہ کووڈ-19 کے ٹیسٹ کرا رہے ہیں، دیکھیں ودن اے ایئر یہ کیسے ہوئے۔ تو میرا اپنا جو ہے یہ پریزیوم کر سکتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی اب ایسے ہو جائے گا کہ موبائل وینز میں یہ ویکسین اب لوگوں کو لگے۔ کیا آپ کہتے ہیں کہ ایک تو لوگوں کو کہا ہے کہ آپ آئیں اور رضاکارانہ طور پہ لگوائیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بائی لا اس چیز پر پابند، جیسے پولیو ویکسین ہے کہ آپ نے لگوانی ہے، بچوں کو نہیں پلائیں گے تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے، سو اب یہ جو خطرہ ہے آپ کے خیال میں ایسا ہونا قانوناً لوگوں پر یہ آپ سمجھ لیں کہ لاگو ہونا چاہیے کہ لازمی ویکسینیشن کروائیں، ورنہ آپ دیکھیں قانون تو اس کے لیے ہونا چاہیے۔ اسکول میں اگر بچے جا رہے ہیں، کالج یونیورسٹیز ہیں، یا آپ کے جس طرح کاروبار ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ ایکسپوز خود بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کو بھی کرائیں گے، اور اس میں کیا ہے کہ جان کا اپنا بھی خطرہ ہے اور دوسرے کا۔ یہ ایک ڈیڈلی ڈیزیز ہے، یہ وبا چھوڑتی نہیں، ہم تو ڈیلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے پروگرامز میں بھی کہا ہے، اور یہ جس طرح میں نے کہا WHO نے کہا ہے کہ یہ ڈیڈلی ہوتا جائے گا، یہ اور زیادہ، اور انڈیا کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، ایک تو وہ چلو پریکاشن ہے، آپ نے کہا SOPs ہیں، لوگ نہیں مانتے، لیکن ویکسین جو ہے نا اس کا پریونٹیو ہے، اور اس کی کوئی دوائی ابھی تک اسکول یا کالج یا یونیورسٹیز میں تو بہت آسان ہے کہ اگر آپ یہ کوئی ڈائریکٹیو جاری کریں کہ وہی اسٹوڈنٹس آئیں جو ویکسینیٹ ہوئے ہوں، اور وہاں پہ کیمپسز میں بھی ویکسینیشن کو انشور کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری بھی یہ بھی ہے کہ پیرنٹس کی کنسنٹ۔ سو آپ کے خیال میں کہ کیا اس قسم کی بات حکومت کر سکتی ہے؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ دیکھیں کیوں نہیں کر سکتی، آپ دبئی کا ایگزامپل لے لیں، آپ سعودی عربیہ کا لے لیں، آپ بہت سے کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے، اسپین کا لے لیں یا جہاں بھی ہے UK میں، انہوں نے لگائی ہے۔ اب اگر آپ مینڈیٹری کر لیں گے کہ اسکول میں انٹری کرنی ہے یا ایگزام کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے، اسٹوڈنٹس کو اپنے ایکسپوز کرنا ہے، یا آپ جس جگہ کام کرتے ہیں، بینک ہے یا کوئی بھی ادارے ہیں، تو وہ اپنے ہم نے اپنے ہاسپٹل میں سب کو لگوایا ہے کہ آپ لگائیں اس کو، کیونکہ جب وہ آئیں گے نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، بالکل صحیح، اور اس کو اسی طریقے سے سمجھیں کہ جیسے ماسک پہنے بغیر انٹری نہیں ہے، ویکسینیشن کے بغیر انٹری نہیں ہے۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ جو SOPs جو حمزہ شفقات ابھی کہہ رہے ہیں، جو آپ اپنے پروگرام میں، کہ دیکھیں یہ ڈیڈلی ڈیزیز ہے اور اس کا خطرہ ہمیں لگا رہے گا، یہ 1 سال رہے گا، 2 سال رہے گا، کرو کو ہم نے اگر لو کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، لوگوں کو، تو ہمیں SOPs کرنے ابھی، اس کے علاوہ ہمارا، اور جتنی ویکسینیشن کر سکیں، جس طرح مرضی یہ کر سکیں وہ کریں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، جیسے ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ صرف 2 اس کے راستے ہیں اس کو کم کرنے کے یا ختم کرنے کے۔ ایک ذمہ داری حکومت کی ہے کہ ویکسینیشن میسو تعداد میں، اور وہ جو ایک ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کریں، اور دوسری ذمہ داری ہم عوام کی ہے کہ ہم نے ان SOPs پر جو ہے وہ عمل درآمد کرنا ہے۔ یہ 2 چیزیں ساتھ ساتھ صحیح طریقے سے چلیں گی تو پاکستان جو ہے جلد ہی کووڈ فری ہو سکتا ہے۔ جلد سے مراد یہ کہ اس میں کچھ ٹائم تو لگے گا، لیکن الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے۔ بہرحال پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔